آج جو ٹاپک ہم پرنسپلز آف اینیمل ایکولوجی میں کور کریں گے وہ ہے انرجی ان ایکو سسٹمز. وٹ از انرجی؟ دی کیپبلٹی ٹو ڈو ورک. دی کیپیسٹی ٹو ڈو ورک از نون ایز انرجی. جو ڈیفینیشن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے وہ تھرمو ڈائنامکس کی ہے. تھرمو ڈائنامکس جو ہے وہ ایک فزکس کا ایریا ہے، ایک سائنسز ہے جو کہ مٹیریلز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو بایولوجیکل سسٹم، ایکو سسٹم، کمیونٹیز، اسپیشیز، فوڈ چینز، فوڈ ویبس، جتنا کچھ اس سے پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اس میں، اور جو ہے وہ تھرمو ڈائنامکس میں بظاہر ہمیں کوئی رابطہ نظر نہیں آتا یا فزکس میں کوئی رابطہ نظر نہیں آتا. لیکن جب ہم اس کو ذرا غور سے جو ہے وہ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جو ایکو سسٹم کے اندر جو ایک چین ہے، جو ایک تسلسل ہے اور وہ ایک جو ہے ڈائریکشن میں جا رہا ہے، وہ تمام کے تمام کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لاز کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. وہاں پہ وہ لاز آف نیچر جو ہے وہ آبزرو کریں. اب یہی لاز آف نیچر جب ہم اس کو سائنس میں پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ لاز آف نیچر فزکس کے جو ہے وہ لاز میں چلے جاتے ہیں. تھرمو اور ڈائنامکس، تھرمو مینس ہیٹ اور اس کی ڈائنامکس مینس اس کے ویریس ایسپیکٹس جو ہمیں بظاہر بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہیٹ کے بھی کوئی ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں ہیٹ. لیکن ان کو اگر اس طرح سے سمجھا جائے کہ ہیٹ مختلف فارمز میں جو ہے وہ انوائرمنٹ میں ڈیسیپیٹ ہوتی ہے، ہیٹ کی جو ہے وہ مختلف فارمز ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ہم تھرمو ڈائنامکس کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے اٹس a branch of physics which studies energy, its transfer from one place to another place, from one form to another form, and this is the energy which is the start of the ecosystem. سن لائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایکو سسٹم کا سٹارٹ ہے، وہ انرجی کی ایک فارم ہے جو کہ مستقل ہر لیول کے اوپر کسی دوسری فارم کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے، پھر سٹور ہو رہی ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ لائف کو جو ہے وہ سسٹینیبلٹی جو ہے اس کا باعث بن رہی ہے. جب ہم تھرمو ڈائنامکس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دو لاز جو ہیں وہ لا آف نیچر کو بیسیکلی ڈیفائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ویسے ہم دیکھیں تو جتنی بھی انرجی کی فارمز ہیں، جو بیسک فارمز ہیں، اس میں کائنیٹک انرجی اور جو ہے وہ پوٹینشیل انرجیز امپورٹنٹ ہے. کائنیٹک انرجی جو ہے وہ موونگ مالیکیولز یا مالیکیولز کی وائبریشن سے ہونے والی انرجی جو ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ اسٹورڈ فارم آف انرجی ہے. ہیومن بینگس کے اندر جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ اسٹورڈ فارم میں ہے، لہٰذا اس کے سسٹم میں، اس کے میٹابولزم میں کبھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے یا جو ہے وہ کوئی ڈس آرڈر ہو جائے تو جو انٹرنلی جو انرجی ہے یہ اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے یا باڈی کا جو ہومیوسٹیسس ہے اس کو جو ہے وہ مینٹین کر لے گا. لیکن بہت ساری، یہ تو تمام کی تمام جو لیونگ آرگنزمس ہیں، وہ چاہے پلانٹس ہیں چاہے اینیملز ہیں، ان کے اندر ایک انٹرنل جو اسٹیبلٹی ہے، ہومیوسٹیسس جو ہے، وہ اپنی انٹرنل انرجی کو جو ہے یوٹیلائز کر کے وہ ریسٹور کر لیں گے. لیکن بہت ساری نان لیونگ فارمز آف انرجیز ہیں. فار ایگزامپل کمپیوٹر ہے، کوئی سمپل سی جو ہے واچ ہے، اس کو بھی انرجی کی ضرورت ہے کہ وہ چل سکے. لیکن جو نان لیونگ فارمز ہیں اس میں جو ہے ان کو باہر سے انرجی کی انپٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے اندر انٹرنل کوئی انرجی اسٹور نہیں ہے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیلنس کر لیں. لہٰذا اگر کمپیوٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو اس کی ریپیئر کے لیے، ایون کہ کمپیوٹر کے چلنے کے لیے الیکٹریکل انرجی کی ضرورت ہے. الیکٹریکل انرجی ہوگی تو کمپیوٹر چلے گا. الیکٹریکل انرجی کے ویریس سورسز ہو سکتے ہیں، جو ہے وہ ایک نارمل جو الیکٹریکل لائنز ہیں اور جو الیکٹریکل سوئچز ہیں وہ اس کا سورس ہوں گے. لیکن اگر وہ سورس اویلیبل نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کے پاس کوئی جنریٹر ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اس کی الیکٹریکل سپلائی بحال رہے اور وہ جو ہے انرجی کی ایک فارم دوسری فارم میں جو ہے اس کو فنکشن جو ہے وہ کر رہی ہو.
اگر دیکھا جائے تو جنریٹر یا جو الیکٹریکل انرجی ہے ان کو چلانے کے لیے بھی تو فردر کسی انرجی کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل جنریٹر جو ہے جب تک ہم ڈیزل استعمال نہیں کریں گے، فوسل فیول جو کہ ڈیزل جو ہے وہ فوسل فیول ہے، جب تک وہ انرجی کی فارم جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک جنریٹر جو ہے آپریشنل نہیں ہے. یہ جو الیکٹریکل انرجی جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہائیڈرو انرجی ہے، واٹر سے پیدا ہونے والی انرجی ہے. واٹر کے اندر اٹ سیلف کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لائٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکے، تو کیسے جو ہے وہ انرجی وہاں پہ پروڈیوس ہوگی؟ در حقیقت اگین جو سن انرجی ہے جو ارتھ تک پہنچتی ہے، جو واٹر کو جو ہے وہ گرم کرتی ہے، اس کی جو واٹر کی ٹاپ لیئرز ہیں اس کے اوپر جو ایٹماسفیئر کی جو ایئر کی لیئرز ہیں اس کو جو ہے وہ وارم کرتی ہے. جب وہ وارم کرے گی تو ایئر جو ہے وہ اپنے ساتھ واٹر کے مالیکیولز کو موو کرے گی. اب وہ واٹر کے مالیکیولز جب کرنٹ کی فارم میں موو ہوں گے تو وہاں پہ جب وہ نیچے کی طرف آئیں اور وہاں پہ کوئی ٹربائن لگا دی جائے، واٹر جو ہے وہ اس ٹربائن کے اوپر جب وہ گرے گا تو آٹومیٹکلی ٹربائن کو جو ہے وہ ٹوسٹ کرے گا. ٹوسٹ جب وہ کرے گا تو وہاں سے جو ہے وہ کیا ہے، ایک جو وہ انرجی جو کہ واٹر کے اندر پوٹینشیل فارم میں تھی، اسٹورڈ انرجی تھی جو بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، وہ انرجی جو ہے اس ٹربائن کو چلانے کے لیے جو ہے وہ یوٹیلائز ہوگی. اب وہ والی انرجی جو ہے وہ واٹر مالیکیولز کے اندر تھی، وہ واٹر مالیکیولز کی جو انرجی جو ٹربائن کو چلانے میں استعمال ہوئی وہ جنریٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے. یہ الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ الیکٹریکل لائنز کے تھرو جو ہے وہ تمام شہروں کو، گھروں کو، تمام جگہوں کو سپلائی کی جاتی ہے. اس کے بعد بہت ساری نان لیونگ جو تھنگز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہیں. ہماری زندگی کی بہت ساری سہولیات جو ہیں جو کہ ہم نے انہی انرجیز سے جو ہے وہ مطلب استعمال کر کے ان کو جو ہے وہ اپنے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں. تو یہ ایک فارم جو انرجی کی دوسری فارم کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو رہی ہے. کوانٹٹی جو ہے وہ انرجی کی جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی کوانٹٹی نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر یا نیکسٹ فارم کے اندر جو ہمیں زیادہ ملے گی. ونڈ ملز کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتی ہیں، الیکٹریسٹی جنریٹ کرتی ہیں. تو اس میں بھی کیا چیز ہے، وہاں جو اگین سن لائٹ جو ہے وہی ایئر کے مالیکیولز کو جو ہے وہ اس کو ہیٹ اپ بھی کرے گی. اب جو ہے ارتھ کا اور ایئر کا جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے جو ایئر ہے وہ موو کرے گی، وہ مالیکیولز موو کریں گے. وہ جس وقت جو ہے وہ ونڈ مل کے جو فینز ہیں اس کو وہ روٹیٹ کریں گے تو وہاں سے جو ہے وہ انرجی کی ایک فارم جو کہ سن سے اسٹارٹ ہوئی تھی، سولر سے اسٹارٹ ہوئی تھی، پھر موومنٹ سے اسٹارٹ ہوئی تھی، تو وہ پوٹینشیل تو موومنٹ جو ہے وہ کائنیٹک انرجی، اور وہ جو کائنیٹک انرجی ہے وہ ونڈ مل کو جو ہے وہ چلانے میں، اور وہ ونڈ مل جو ہے اس نے اس انرجی کو ٹرانسفر کر دیا الیکٹریکل انرجی کے اندر تاکہ وہ جو ہے وہ ان تمام جگہوں پہ جو ہے سپلائی کی جا سکے جہاں پہ الیکٹرانکس یا اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انرجی کی ایک فارم جو ہے وہ دوسری فارم کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ جو ہے وہ ایک یونی ڈائریکشنل جو ہے وہ عمل ہے، اور جتنی انرجی آ رہی ہے آلموسٹ جو ہے وہ اتنی ہی انرجی نیکسٹ جو ہے وہ لیول تک جا رہی ہے.